लब्बैक लब्बैक या हुसैन। यकीनी तौर पर रात के 2:30 बजे, थकान आपके चेहरे पर है, नींद आपकी आंखों में है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा एहसास तो है कि चंद लोग ही सही लेकिन इस फर्श अज़ा पर मौजूद हैं। सही है, इंसानी फितरत है, ज़्यादा जाग जाए तो थकान हो जाती है। मजलिस हुसैन में जागने के लिए इतना काफ़ी है कि हम सब जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन हुसैन की वो कोक जलीमा तब तक नहीं सोती है जब तक हर आज़ादार सो ना जाए। जैसे ही किसी ने मजलिस का ऐलान किया, मेरे घर में फला तारीख को इतने बजे मजलिस है, आज़ादार तो 3 दिन के बाद आएंगे, आज़ादार तो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। हुसैन की वो कोक जलीमा 4 बरस की बच्ची को लेकर के पहले उस घर का तवाफ करती है और नन्ही सी बच्ची जले हुए दामन को उठा के परवरदिगार से दुआ करती, मेरे माबूद, मेरे बाबा की मजलिस करने वाले को सलामत रखना। शहजादी से दुआ सिर्फ इतनी कि जितने भी चाहने वाले आपके आए हैं, इन सब के पुरसे को, इन सब की अज़ा को कबूल फरमाइएगा। यकीनी तौर पर मैं आपके दरमियान नहीं आता, लेकिन ये नौहा ही ऐसा है, क्या करूं, अहले बैत का तज़किरा होता है तो दिल चाहता है जिक्र करता जाऊं। बड़े खुश नसीब हो लखनऊ वालों, बड़े खुश नसीब आज़ादारों के कम से कम रोने का मौका मिला। जाकर के देखो सीरिया का हाल क्या है, जाके पूछो जनाब सकीना के रोजे का हाल क्या है। या हुसैन कहने के लिए जैसे सकीना तड़पी है ना, आज उस शहर में इसी तरह से आज़ादार तड़प रहे हैं। यह खुश नसीबी हमारी है। हर लम्हा दुआ कीजिए, शहजादी हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमाइए। किताबों में है, जाकिरीन ने पढ़ा, शरह में है, माँ बाप के लिए सबसे कीमती चीज दुनिया में अगर कोई होती है तो वो होती है औलाद। के ताबूत बड़े शान से आपने सजाया, ये अलम बड़े एहतिमाम से सजाया, ये शामियाने, ये कनातें, ये चाय, ये माइक, ये फर्श अज़ा। आपको पता है कि जिस वक्त आप ये ताबूत सजाते हैं वो आपका आप अकेला हाथ नहीं होता, जिस वक्त ये फर्श अज़ाब बिछाते हैं आपका अकेला हाथ नहीं होता। हुसैन की वो 4 बरस की बच्ची आती है, फर्श का पता नहीं कौन सा कोना पकड़ के खड़ी हो जाए। माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं होती। कायनात की बहुत सी ऐसी गरीब माएँ हैं करबला में जिनका जिक्र मिलता है, लेकिन मुझे एक गरीब माँ का तज़किरा करना है। उस गरीब माँ को शहजादी रबाब के नाम से जानते हैं। शहजादी रबाब ने अपनी जिंदगी में 2 दुआएं की, सुनिए क्या दुआ। परवरदिगार मुझे सकीना जैसी बेटी अता कर। परवरदिगार ने सकीना जैसी बेटी अता की। दूसरी दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे असगर जैसा बेटा अता कर। परवरदिगार ने असगर जैसा बेटा अता किया। कैद खाने शाम में सकीना ने दम तोड़ दिया, करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया। खुदा की कसम बताइए, क्या माँ कोई दुआ इसके बाद मांगेगी? लेकिन शहजादी रबाब ने कैद खाने शाम में एक दुआ मांगी। क्या दुआ? कहना सिर्फ इतना, परवरदिगार ऐसी दुआ कायनात में कोई माँ ना मांगे। क्या दुआ मांगी है शहजादी रबाब ने कैद खाने शाम के अंधेरे में? जहां तक मेरी आवाज है पुरसा, शहजादी रबाब के सकीना के ये बोली शायद हमारी आंखों में ये आंसू पता नहीं शहजादी तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए। सिर्फ एक गुजारिश है आपसे, लखनऊ में सबसे ज्यादा इस बार मौतें अगर हुई हो तो वो डेंगू से हुई है, और आज भी ये शहर इस बीमारी के जद में है। पहली दुआ, शहजादी चौथे इमाम के सदक़े में मुसलमानों को नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ऐसे तमाम मोजी अमराज से महफूज रखिए। खुसूसन शहर अज़ा लखनऊ, यहाँ पर तमाम बीमारियाँ, तमाम ऐसी सियासतों से हमारे पूरे मुल्क को, हमारे शहर को महफूज रखिए। शहजादी हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमाइए। और एक बात आपसे कहनी है, पिछले साल बहुत से ऐसे आज़ादार थे जो आपके दरमियान शाने से शाना मिला करके खड़े थे, लेकिन आज कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान सो रहे हैं। पता नहीं किस वक्त हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। यह सोच के शहजादी को पुरसा दीजिएगा कि पुरसा ये आखिरी है हमारी जिंदगी का। शहजादी जब आपके करीब आए तो अपने लिए, अपने कौम के हक में दुआएं मांगिएगा। सोचिए
دنیا کی ایسی اکیلی غریب ماں ہے کہ دنیا جسے شہزادی کہتی ہے، لیکن جب ہم روتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے رومال کو لے کے آتی ہے، اپنے لال کے لیے، ان آنسوں کو لینے کے لیے۔ اب میری آواز جہاں تک پہنچ رہی، جو جہاں پر ہے، یقینی طور پر رات کا سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہوں گے، وہیں پر بیٹھ کے پرسہ دیجئے۔ شہزادی اتنی مظلوم ہے کہ جو جہاں سے پرسہ دیتا ہے، شہزادی اپنا رومال لے کے اس کے پاس پہنچتی ہے۔ بس پرسہ دیجئے گا اور یہ کہیے گا شہزادی ہم بھلے ہی فرش اعظم تک پہنچ نہ پائے، لیکن ہمارا دل، ہمارا عقیدہ آپ کے لال کے ساتھ۔ سنیے گا جہاں تک میری آواز۔ یہ بولی مادر، یہ نوحہ نہیں، اسے نوحہ لوگ سے مطلب بس ایک بیان ہے کربلا کا۔ خانہ شام کے اندر شہزادی رباب کس دعا میں کیا دعا مانگی ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں کوئی یہ دعا نہ مانگے۔ جہاں تک میری آواز سنیے۔ لاش پہ رو کے سکینہ کے یہ بولی مادر، خانہ شام میں جناب سکینہ کا دم نکل گیا۔ شہزادی رباب اپنے ہاتھ میں شہزادی کی میت کو لیے گئی۔ اب کیا دعا مانگے سنیے گا۔ شاید پہلی بار آپ نے یہ مسائل سنا ہوگا، سنیے گا جی۔ ایک ماں نے کیا دعا مانگی؟ جناب سکینہ کی میت ہاتھ میں خانہ شام کا اندھیرا ہے، سنیے۔ روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں۔ شہزادی میت لے کے پورے خانہ شام میں جہاں سے وہاں ٹہلتی رہی۔ اے میرے اللہ ذرا سی روشنی میں اپنی بچی کا چہرہ آخری بار دیکھا۔ یہ ماں ایسی بدنصیب ہے، آخری وقت اپنی بچی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سنا صرف محسوس کیا اپنے بچی کو یاد کرو۔ سنو سنیے، خدا کوئی ماں یہ دعا نہ مانگے۔ روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں۔ اپنے ہاتھ سے جناب سکینہ کا چہرہ محسوس کرتی، کبھی پیار کرتی ہے، کبھی یہاں سے وہاں بھاگتی، کچھ سمجھ میں نہیں۔ اب یہاں سے سنیے بہن، کتنا تکلیف شہزادی رباب۔ شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کتنی بےبس ہے جناب رباب، سنیے۔ غم میرا چاند ہی لمحوں میں گھٹا جاتا ہے، ہائے دن کس طرح بچی نے یہاں کاٹا ہے۔ سر کو ٹکراتی تھی دیواروں سے بس یہ کہہ کر، روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں۔ کیسے میت دیکھے؟ بیٹی کو آخری بار جناب رباب کیسے دیکھے؟ نہیں دیکھ پائی، خدا کی قسم۔ سنیے گا جی۔ بہت تڑپی ہے شہزادی۔ شہزادی ایسی حالات میں تیرا کیسے جنازہ دیکھوں، غیر ممکن ہے کہ زندہ میں اجالا دیکھوں، کیا تماچوں کے نشان بھی ہے رخساروں پر، روشنی تھوڑی سی
اچھا اختر پہ سہاگ اور گول شہزادی رباب کو پرسا تمام وفادار کیا دعا کی شہزادی رباب سر سے وارث بھی گیا کوکھ بھی اجڑی میری اور زندان میں لو مر گئی بچی میری اب کسی ماں کو نہ دکھلائے خدا یہ منظر روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں صاحب اولاد کے حوالے یہ بند کرو خدا کی قسم ہر تک روتے ہوئے جائیے گا یاد ہے آج بھی مجھ کو وہ قیامت کی گھڑی سر جو بابا کا تیرے آیا تھا ایک دن بیٹی تو نے سر گود میں لے کر یہ کہا تھا رو کر روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں آپ کے زیادہ کا کمان سنے گا میرا چوتھے امام صاحب تو کو زنجیر سنبھالے ہوئے عابد نے کہا میری خواہر کا مجھے سونپ دو امالاشا ماں نے بیٹے سے کہا رو کے اے میرے دلبر روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں آخری بار شاعر کا دعا دیجیے گا آپ کو پوچھا شہزادی قبول فرمائے تاریخ کیا ہے کیسے ایک بھائی کرے دفن بہن کو اپنی تنگ زندہ ہے اندھیرا ہے اور اس پر زخمی کیوں نہ منسوب یہ سجاد کہے رو رو کر روشنی تھوڑی سی مل جائے تو چہرہ دیکھوں
کچھ بھائیوں کی فرمائشیں خالی جھولا جھلاتی رہی. میں صرف 2 بند آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ جو پرسہ رہ گیا ہے شہزادی سے، اگر یقینی طور پر ہم ویسا پرسہ تو دے ہی نہیں سکتے جیسا کربلا کے وہ بیویاں، کربلا کے وہ تمام چاہتے تھے شہید، لیکن پھر بھی کوشش ہے آخری ہمارے بھائیوں کی فرمائش ہے. صرف ایک مطلب اور 2-3 بند حاضر کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز ہے. جیسے جیسے فرمائش کی عزیزوں، شہزادی ان کی اس دعا کو قبول کیجئے گا. شہزادی یہ عزادار اتنی رات پہ جو آپ کے لیے جاگنے کے لیے آئے ہیں، یقین جانیے صرف اس وجہ سے آئے ہیں جب سے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ شہزادی نے اپنے بابا سے جملہ بولا تھا، بابا میرا لال جب مارا جائے گا تو یہ بتائیے کہ کربلا میں ہوگا کون؟ رسول خدا نے کہا تھا بیٹی نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ تم رہو گی. شہزادی نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف اتنا پوچھا بابا اتنا بتا دیجئے پھر میرے غریب لال پہ روئے گا کون؟ میں کہوں گا شہزادی دیکھیے ساری قوم سو رہی ہے لیکن اس قوم میں یہ عزادار ہیں جو آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. جہاں تک میری آواز ہے پرسہ شہزادی رباب کو، تمام کربلا کے شہیدوں کو. جا کے مقتل سے پلٹا نہیں شیر خوار، خالی جھولا جھلاتی رہی. میرے اللہ کوئی ماں کبھی زندگی میں خالی جھولا نہ جھلائے ہے اللہ. تو اولاد میں بچے ملے کر کے جھولا جھلائے میرے ماں کو. کوئی ماں خالی جھولا نہ جھلائے. عمر بھر اس کے دل کو نہ آیا قرار. کیسے قرار آئے گا بتاؤ؟ جس کا بچہ ایک بار نہیں کیا جائے، ایک بار تیر لگا کے اس کے بعد لاشا زمین سے نکالا جائے، کیسے قرار آئے گا اس ماں کو؟ سنو یار بند حاضر کرو کوکھ جلتی رہی، ہاتھ ملتی رہی، دن گزرتا رہا، رات ڈھلتی رہی. شہزادی ساری زندگی کوکھ جلتی رہی، ہاتھ ملتی رہی، دن گزرتا رہا، رات ڈھلتی رہی. بیٹھی خاموش رو رو کے زاروں قطار. ایک ماں اپنے بچے کو بھول نہیں پائی. شہزادی رباب ساری زندگی سال نہیں بیٹھی بھول پائی نہ وہ اپنے گلزار کو، رکھے اکثر وہ جھولے پہ رخسار کو. کوئی سہارا نہیں ہے ماں کے پاس. کتنا چلتی ہے شہزادی رباب. شہزادی قبول کیجیے. بھول پائی نہ وہ اپنے گلزار کو، رکھے اکثر وہ جھولے پہ رخسار کو. پیار کرتی تھی کچھ سوچ کر بار بار. جو شہزادی رباب نے منظر دیکھا خدا کائنات کے کوئی کا یہ منظر نہ دیکھے. سنیے گا میرے سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیزے پہ گردن چڑھا دی گئی. اتنا چھوٹا سا سر تھا اتنا چھوٹا. سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیزے پہ گردن چڑھا دی گئی. رکھ کے اپنی نگاہوں میں منظر ہزار. میں نے کہا کوئی ماں زندگی میں خالی جھولا نہ جھلائے. اب شہزادی رباب کی طرف سنیے کیا ہے. جہاں تک ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلاتی رہی. اے شہزادی یہ پرسہ قبول فرمائیے نا. ہاتھ جھولے کے اندر پھراتی رہی اور تصور میں اس کو سلا
خاک میں اس کی صورت چھپا دی گئی، اتنی چھوٹی سی لہر بڑی تھی شہزادے سنو تھی خبر اس کی تربت بنا دی گئی، خاک میں اس کی صورت چھپا دی گئی، شاہ نے خود بنائی ہے اس کی مزار، شہزادی جانتی تھی کہ ان کا بچہ سب کر دیا، لیکن ایک ماں کا کلیجہ ہے نا، ماں کا دل سے نہیں گئی. سنو میرا اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں، اب وہ 6 ماہ کا اس کا بچہ نہیں، زندگی میں سائے میں نہیں بیٹھی ہے شہزادے کے بعد. سنو اس کو معلوم تھا لال زندہ نہیں، اب وہ 6 ماہ کا اس کا بچہ نہیں، پھر بھی کرتی ہو جیسے کہ وہ انتظار، آخری بند لگتے میں شاعر کا دعا دیجیے، آپ سے زیادہ سلام. شہزادی کا پوچھا آخری بند سنا. کتنا پر درد ہے کربلا کا بیاں، سن کے روتے ہیں اصغر کی سب داستان، مولا آپ کو سلام علیکم. شہزادی کا پوچھا کتنا پر درد ہے کربلا کا بیاں، سن کے روتے ہیں اصغر کی سب داستان، تم پہ مولا ہو ہم سب کے بچے مثال، شہزادی آپ کو پوچھا بہت شکریہ مولا آپ کو سلام علیکم. آئے ہو بابا جب لٹ گیا کنبا، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا کنبا، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا کنبا، اب آئے ہو جب مارا گیا میرا برادر، نیزے سے میرے سر سے اتاری گئی چادر، بے گولو کفن رن میں ہے بھائی کا جنازہ، آخری کے 2 بند آپ کے اس شہر کا دستور عجب ہے میرے بابا، اس درجہ ستم ہو اے زمانے میں نہ دیکھا، سر کاٹ کے بے شیر کا نیزے پہ چڑھایا، مجبور میں بھائی کو کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ لاشیں اٹھانے
بارگاہ جناب عابد بیمار کو پیش کریں. ماتم کا نذرانہ پیش کر رہی ہے انجمن عابد فیض آباد. اس کے فوراً بعد ہماری دوسری مہمان انجمن زینت الاضحیٰ عالم پور بارہبنکی کے دستے اور ان کے صاحب بیعت سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آمادہ ہو جائے نواخوانی اور اس کی سینہ زنی کے سلسلے کا آگے بڑھانے کے لیے.